آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ التوبہ کا تعارف۔ یہ مدنی سورت ہے، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 9ویں نمبر پر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے 113 نمبر پر ہے۔ 16 رکوع اور 129 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں۔ توبہ۔ اس صورت میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے جنہوں نے جنگ تبوک میں حصہ نہیں لیا تھا، اس لیے اسے سورۃ توبہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، برات۔ اس صورت کے شروع میں مشرکین سے برات اور بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں، فاضحہ، رسوا کرنے والی۔ یہ نام اس لیے ہے کہ اس میں منافقین کے نفاق سے پردہ چاک کیا گیا ہے اور ان کی دسیسہ کاری کا بانڈا پھوڑا گیا ہے۔ ما قبل سے ربط و مناسبت۔ اس صورت کی گزشتہ صورت کے مضامین سے اس قدر گہرا ربط ہے کہ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم ان دونوں صورتوں کو ایک ہی مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ مضامین کا ربط اس طرح ہے کہ گزشتہ صورت میں قتال و جہاد کے احکام مذکور تھے، اس صورت میں بھی وہی مضامین ہیں، عمومی مضامین۔ اس سورہ میں مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے تعلق کی نوعیت کو بیان کیا گیا ہے، جس کی 6 درجات ہیں۔ نمبر 1، کفار و مشرکین اور ان کے اعتقادات سے قلبی طور پر برات کی جائے۔ نمبر 2، ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے مکمل کیے جائیں۔ نمبر 3، انہیں دین حق کی طرف دعوت دی جائے۔ نمبر 4، ان میں سے جو حق کے خلاف سرگرم ہوں ان لوگوں کو اللہ رب العزت کے دین سے روکتے ہوئے ان سے قتال کیا جائے۔ نمبر 5، اگر قتال کے دوران ان میں سے کوئی امان مانگے تو اسے امان دی جائے۔ نمبر 6، اگر وہ لڑائی چھوڑ دیں اور مسلمانوں کے زیر نگین رہنا چاہیں تو ان سے قتال نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ وہ اپنے کفر پر برقرار ہوں۔ اس کے علاوہ نمبر 1، اس صورت میں جہاد کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور جہاد میں شمولیت کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 2، جہاد سے جی چرانے والوں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ نمبر 3، اور اس صورت میں نفاق منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 5، خلافت اور الہ کلمۃ اللہ کے لیے اللہ رب العزت سے سودا کرنے کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 6، یہ سورہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کے لیے بطور تنبیہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں منافقین اور مومنین کو الگ الگ انداز سے تنبیہ کی گئی ہے۔ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں؟ اس صورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دیگر صورتوں کے برعکس اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ حالانکہ قرآن کریم کی صورت کے علاوہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ مرقوم ہے، اور بسم اللہ کا لکھا جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں دیگر صورتوں کی طرح بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی لکھنے والوں کو یہاں بسم اللہ لکھنے کی ہدایت فرمائی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا تو یہ دیکھ کر مضامین کے اعتبار سے سورۃ توبہ کی سورہ انفال سے مناسبت ہے، اور دور نبوی میں یہ دونوں صورتیں قرینتین یعنی ملی ہوئی کہلاتی تھیں، اس لیے دونوں کو ساتھ ملایا گیا ہے۔ سورہ انفال کو پہلے رکھا گیا ہے، سورہ توبہ کو بعد میں، کیونکہ نزول کے اعتبار سے سورہ انفال مدنی زندگی کے آغاز میں غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، اور سورۃ توبہ مدنی زندگی کے بالکل اخیر دور میں نازل ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ براءۃ، یہ برات ہے، دستبرداری ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، ورسولی، اور اس کے رسول کی جانب سے۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
اور دیگر صحابہ کرام کو قرآن کریم کی یہ آیت اور احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکے میں ان کا عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریان طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی ہی اجازت نہیں ہوگی۔ الی الذین، ان لوگوں سے کہ عاہدتم، تم نے عہد کر رکھا تھا، من المشرکین، ان مشرکوں سے۔ یہ سورہ برات سورہ انفال کے بعد یعنی 9 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ ان دونوں کے مضامین آپس میں بہت حد تک ملتے جلتے ہیں اور یہ سب مضامین کافروں، مشرکوں سے جنگ، معاہدات، صلح اور اسلام کی سربلندی سے متعلق ہدایات و احکام پر مشتمل ہیں، لہذا ان کو یکجا کر دیا گیا ہے اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، جو کہ 2 صورتوں کی الگ الگ ہونے کی علامت ہے۔ نہ ہی اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، نہ ہی کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور وہی دستور آج تک مصاحف کی کتابت میں ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ حضرات فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا آ رہا ہو اور سورہ توبہ شروع کرے، وہ بسم اللہ نہ پڑھے، لیکن جو شخص اسی سورت کی ابتدا سے تلاوت شروع کرے یا درمیان سورت سے تلاوت کا آغاز کرے، اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلاوت شروع کرے۔ عوام کا یہ سمجھنا کہ سورہ توبہ کی تلاوت میں کسی حال میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، غلط ہے، اور یہ سبع طوال 7 لمبی صورتوں میں سے 7ویں صورت ہے، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ السبع الاول من القرآن فہو خبر، جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ فسیخو، چنانچہ اے مشرکو تم چلو پھرو، سیر کرو، فی الارض، زمین میں، 4 اشہر، 4 مہینے۔ یہ اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر موقت معاہدہ تھا، یا 4 مہینے سے کم تھا، یا 4 مہینوں سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا، لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری کا اہتمام نہیں تھا۔ ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی، بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو عربی کافر شمار ہوں گے جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا، تاکہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے صاف ہو جائے۔ یعنی یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ فی الحال تمہارے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے، بلکہ صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے، تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے، ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت اللہ کی جو تقدیر و مشیت ہے اسے ٹال نہیں سکتے، اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت رسوائی سے تم بچ نہیں سکتے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم، غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ، مخزی، رسوا کرنے والا ہے، الکافرین، کافروں کو۔ رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں پر سے وہ پابندیاں از خود اٹھ گئیں جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے بیت اللہ شریف میں داخلہ، عبادات، طواف اور حج عمرہ پر لگا رکھی تھیں۔ 8 ہجری میں تو مسلمان حج کر ہی نہ سکے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور طائف سے واپس مدینہ پہنچنے تک اتنا وقت نہ رہا تھا کہ مسلمان حج کے لیے مدینہ سے آتے۔ 9 ہجری میں آپ نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلہ حج کا امیر مقرر کر دیا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے مشرکوں کے داخلہ پر کوئی پابندی عائد نہ کی گئی تھی، لہذا اس حج میں مشرکین بھی شریک تھے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقہ پر حج کیا اور مشرکین نے اپنے طریقہ پر
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد اس سورہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن کی بنا پر مشرکین صرف بیت اللہ شریف میں داخلہ پر پابندی نہ لگائی گئی بلکہ ان سے مکمل برات کا اعلان کیا گیا۔ اس اعلان کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے یہ بہتر سمجھا یا مدینہ میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ اعلان آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے ہونا چاہیے جو مشرکوں کی نگاہ میں آپ ہی کے قائم مقام سمجھا جائے۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا کہ وہ حج کے اجتماع عظیم میں ان آیات کا اعلان کر دیں، جیسا کہ احادیث سے واضح ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10ویں تاریخ کو دوسرے منادی کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی بھیجا تاکہ یہ منادی کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر طواف کرے۔ حمید بن عبد الرحمن ایک راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرنے کے بعد آپ نے ان کے پیچھے سیدنا علی کو بھی روانہ کیا اور انہیں بھی حکم دیا کہ سورہ بلاد کافروں کو سنا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سیدنا علی نے بھی ہمارے ساتھ مینا میں برات کی منادی کی اور کہا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ اعلان برات کی 4 دفعات زید بن یسعی کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی سے پوچھا کہ آج میں تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ 4 باتیں، ایک یہ کہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے، دوسرے جس کافر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا، اور تیسرے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو وہ اسلام لے آئیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے یا پھر یہاں سے چلے جائیں، اور چوتھے یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہ ہوں گے۔ ایک اور روایت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے حج اکبر کے دن کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا قربانی کا دن ہے۔ صاف دل سے معاہدہ کرنے والے مشرک قبائل کی رعایت، چنانچہ 10 ذی الحجہ کو حج اکبر یعنی یوم النحر کے دن یہ اعلان پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مینا کے مقام پر کیا، پھر اس کے بعد سیدنا علی نے کیا، اور اس کی اہم دفعات 4 تھیں۔ آئندہ کبھی کوئی شخص ننگا ہو کر طواف نہ کر سکے گا، ایسی فحاشی کعبے کے اندر کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی، جبکہ مشرک ننگا ہو کر طواف کرنے کو اپنے خیال کے مطابق بہتر سمجھتے اور کہتے کہ اس میں زیادہ انکساری پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، مشرکین کا کعبہ کا متولی ہونا تو درکنار وہ اس سال کے بعد کعبہ قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، جیسا کہ اسی صورت کی آیت نمبر 28 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ نمبر 3، جن مشرکوں سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ صلح نہیں انہیں 4 ماہ کی مدت دی جاتی ہے۔ اس مدت میں وہ خوب سمجھ لیں کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کو تیار ہیں یا یہ ملک چھوڑ کر نکل جانا چاہتے ہیں یا اسلام لانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس دفعہ میں وہ مشرک قبائل بھی شامل ہیں جو صلح کا معاہدہ تو کر لیتے تھے اور صلح کی شرائط ایسی طے کرتے تھے کہ ان کے لیے فتنہ اور نقص عہد کی گنجائش باقی رہے، یعنی ایسے قبائل جن کی طرف سے مسلمانوں کو شکنی یا فتنہ انگیزی کا خطرہ تھا ان کا ایسا عہد بھی اس اعلان کے ذریعے ختم کر دیا گیا، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں گزر چکا ہے۔ نمبر 4، اور جن مشرک قبائل نے صدقے دل سے مسلمانوں سے معاہدہ امن کر رکھا ہے انہوں نے نہ کبھی وعدہ عہدی کی اور نہ ہی مسلمانوں کو ان کی طرف سے کچھ خطرہ ہے، ایسے مشرک قبائل کو معاہدہ کے اختتام تک مہلت دی گئی ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو دوسری مشرک قبائل کے ساتھ ہوگا۔ اور ایسے صاف نیت قبائل صرف 3 تھے، بنو خزاع، بنو کنانہ، بنو زمرہ، جنہوں نے نہ خود عہد شکنی کی تھی اور نہ ہی علی الاعلان یا در پردہ مسلمانوں کے خلاف کسی دوسرے کی حمایت کی تھی۔ یا اللہ کریم، کفار و مشرکین جو اسلام اور مسلمانوں کے ہمیشہ دشمن رہے ہیں اور اب بھی دشمنی کر رہے ہیں، یا اللہ ان دشمنان دین اسلام سے آپ اسی طرح نمٹ لیں جیسے کفار مکہ سے آپ نے انتقام لے کر سرزمین عرب کو مشرکین سے پاک فرما دیا تھا۔ یا اللہ کریم، اپنے گھر بیت اللہ اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ کریم، ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہمیں قرآن احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔